رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے اور وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنی گود میں دھرے اپنے سفید خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارشن جب اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بلک بلک کر روتی اندر آئی تھی۔ تب وہ خواجہ سراج جسے یہ سب یہاں پنکی دادو بولتے تھے، انہوں نے رواحہ اور اس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پہلے اس سے تلاوت سنی، پھر اچانک کہا کہ چلو تمہارے بچپن کی موویز دیکھتے ہیں۔ تب وہ ان کے ساتھ بیٹھی اپنے بچپن کی تمام ویڈیوز دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دم سات کر سنتی گئی۔ ذہن میں عجیب سے جھماکے ہوئے تھے۔ شاید وائٹ پیلس میں کئی تبدیلیاں کر کے اسے رینوویٹ کروایا گیا تھا کہ ویڈیوز میں جو طویل ترین لان نظر آ رہا تھا، اس میں اب کافی ساری تبدیلیاں کی گئی تھیں، اور یہ ویڈیوز میں جو گراؤنڈ نظر آ رہا تھا وہ تو کافی جانا پہچانا تھا۔ اس میں تو بارہا اس نے خود کو خوابوں میں کھیلتے، بھاگتے، دوڑتے دیکھا تھا۔ یہ وہی گرانڈ تو تھا جس میں وہ اندھا دھند بھاگتی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اسے آوازیں دیتا تھا، اپنی جانب پکارتا تھا۔ پیولے واضح ہونے لگے تھے، ذہن سے دھند چھٹ گئی تھی اور سب یاد آنے لگا تھا۔ ہاں، وہ اسی گراؤنڈ میں تو کھیلتی تھی اور یہ سب چہرے جانے پہچانے تھے۔ وہ بھی تو جانا پہچانا تھا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچ سوچ کے دماغ معاف ہوا جا رہا تھا، اور دھیان کے پردے پر بس ایک شبیہ لہرا رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہاں، وہ تو بچپن سے ہی ایسا تھا، اس کے لیے اتنا ہی شدت پسند، اتنا ہی پاگل، اتنا ہی جنونی۔ وہ صحیح کہتا تھا، ارشن نے اسے اپنی روح میں بسایا تھا، تبھی تو وہ جسموں سے جدا ہو کر بھی دیا سے جدا نہیں ہو پایا تھا۔ ارشن کا اس کے خوابوں میں آ کر اسے یوں پکارنا ہی یہ ثابت کرتا تھا کہ اس کی روح کو پکارتی تھی۔ آج جانے کیوں مگر بلا جھجک اس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کل سے اسے تو یہ گٹ فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید بہت کچھ غلط ہو چکا تھا، مگر اب پنکی دادو کی باتیں سن کر وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ طبی آہٹ پر چونک گئی اور دل تیزی سے دھڑکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ جو اتنی رات کو تھکا ہارا واپس آیا تھا، اسے اپنے کمرے اور بیڈ پر بیٹھے دیکھ چونکا تھا، مگر چہرہ کسی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ تبھی اسے مخاطب کیے بغیر ڈریسنگ کی جانب بڑھا، اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم گیا۔ وہ کافی دیر کے بعد باہر آیا تھا۔ اسے اسٹل ادھر ہی جمے بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم جا سکتی ہو، اس کمرے سے کوئی زور زبردستی یا پابندی نہیں ہے۔ جاؤ، اپنے جیسے پرہیزگاروں میں رہو جا کر، ارشن نے بے لچک لہجے میں کہا تو وہ جو انتظار کر رہی تھی کہ وہ اس سے مخاطب ہو، اس کی اس بات پر سناٹوں کی زد میں آئی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ یہ الفاظ اگر وہ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے اس کے منہ سے سنتی تو یقیناً بہت خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کمرے سے بھاگ جاتی، لیکن اب ان الفاظ کو سن کر عجیب خالی پن کا احساس ہوا تھا۔ تبھی وہ اس کی جانب حیرت سے دیکھی گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ دیا۔ وہ دھاڑا تو اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اپنی جگہ سے ہلی پھر بھی نہیں۔ کیوں جائیں ہم یہاں سے؟ آپ نے کیا ہمارے وجود کا تماشا بنا رکھا ہے کہ جب جی چاہا زبردستی ہمیں گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور جب جی چاہا ہمیں نکال کر باہر کر دیا؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں اونچی آواز میں بولی تھی، جانے کیوں بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اس کی ان باتوں پر، خاص کر کمرے سے باہر نکل جانے والی بات پر۔ آئی ایم سوری محترمہ، وہ بھی میری غلطی تھی کہ میں آپ کو اپنی دیا سمجھ بیٹھا۔ مجھے یہ قبول کر لینا چاہیے تھا کہ وہ برسوں پہلے اسی اسکول حادثے میں ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی، مگر میں ہی پاگل بنا اسے ڈھونڈتا رہا اور آپ میں اسے تلاش کرتا رہا، مگر اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ آپ میری دیا نہیں ہیں۔ سچ کہا تھا آپ نے، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تھی ہی نہیں جس کی مجھے تلاش تھی، نہ ہی ہو سکتی ہیں، اگر ہوتی تو خیر جانے دیں۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنی الماری سے کچھ پیپر لایا تھا۔ یہ بچپن کا نکاح تو چکی ہے نا، تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ارشن نے ان کاغذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھالے تھے۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو ایک اجنبی اور غیر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکنے پر مجبور کرنے والا؟ اس سے پہلے آپ میرے قریب کی وجہ سے خود کو آگ لگائیں، اس لیے میں بول رہا ہوں آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بے تاثر چہرے سے اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھتا بولے گیا۔ دیا اپنی جگہ پر ساخت ہو چکی تھی اور متحیر سے اسے دیکھے گئی۔ ارشن نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو دیا کو جھرجھری سی آ گئی۔ ان آنکھوں کی پتلیاں جیسے ساخت تھیں، بے جان، بے حس، بے تاثر اور مردہ سی۔ تمہیں معلوم ہے جانا کہ تم بھی ایک قاتل ہو، میرے اندر کا ہنستا ہوا انسان تم نے مار ڈالا ہے۔ دیا بغیر اپنی جگہ سے ہلے، نم آنکھوں سے ادھر ہی کھڑی
اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ارشن اس کی جانب بڑھا تھا۔ دیا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ تب اس نے دیا کا بازو پکڑا تھا۔ دیا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ارشن نے اسے کمرے سے باہر نکال کر کمرہ لاک کر لیا تھا۔ اب پھر دیا اس بند دروازے کے قریب کھڑی اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ فجر جو سامنے کھڑی اذیت سے سارا منظر دیکھا تھا، آخر تھا تو وہ مہابیر حفیظ کا خون اب اپنی ہر اذیت، ہر تکلیف کا بدلہ سود سمیت واپس دے گا۔ فجر نے سرد سی آہ بھری، تب وہ آگے بڑھی اور دیا کا بازو پکڑ کر اسے رواحہ کے کمرے میں لے گئی۔ گمنام ہے کوئی، بدنام ہے کوئی، کس کو پتا کون ہے وہ، انجان ہے کوئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ نیلی آنکھوں والا سیاہ نقاب پوش حیدرآباد کے مسافاتی علاقے میں موجود ایک کچی بستی میں داخل ہوا تھا۔ اتنے برسوں میں تمام شہر ترقی کی منازل طے کرتا کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، مگر اس بستی کی حالت خستہ جو کہ تو تھی۔ وہ نیلی پینٹ اور نیلی ہوڈی میں، منہ پر سیاہ ماسک لگائے، اس بستی کے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ برسوں بعد اس لکڑی کے سوراخوں والے دروازے کے سامنے کھڑا وہ بے تاثر نگاہوں سے اس دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہاں ایک بزرگ آدمی نے اسے آواز دی، او بھائی، کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر اس گھر میں جانے کی سوچ رہے ہو تو ہرگز مت جانا۔ آسیب زدہ ہے یہ مکان۔ جب سے اس گھر کے مالک مکان کی ادھڑی ہوئی لاش گھر میں دیکھی گئی ہے اور اسی رات اس کے بیوی اور بچہ غائب ہوئے، تب سے اس گھر میں داخل ہونے کی جرأت کوئی نہیں کر سکا ہے۔ بابا جی نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ بابا تفصیل سے بتائیں۔ سیاہ نقاب میں سے بھاری آواز آئی۔ ارے کیا بتاؤں، سنا ہے اس آدمی کو پیٹ چاک کر کے چڑیلوں نے اس کا کلیجہ چبا لیا تھا اور جنات اس کی بیوی اور بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ مطلب وہ بالکل غائب ہو گئے کہ دوبارہ کسی نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ توبہ توبہ، وہ آدمی کیا تھا؟ اس کا نام سہیل، یہیں گل سڑ کر فنا ہوا۔ اسے تو ایسا آسیب چمٹا کہ قبر تک نصیب نہ ہونے دی۔ لوگوں نے تو کیا، حتیٰ کہ پولیس نے بھی اس گھر کا رخ تک نہ کیا۔ یہ سن کر اس نقاب پوش کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں، کتنا سچ بول رہا تھا وہ بزرگ کہ اس آدمی کے گناہوں کا آسیب اس کی جان کو ایسا چمٹا تھا کہ قبر تک نصیب نہ ہوئی۔ بزرگ توبہ توبہ کرتا، اسے اندر نہ جانے کی نصیحتیں کرتا وہاں سے چلا گیا، مگر وہ اطمینان سے وہ بوسیدہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ ایک بھیانک چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ صحن مٹی، دھول، سوکھے پتوں سے اٹا پڑا تھا۔ چھوٹی سی چار دیواری کے بیچ آج بھی وہ لکڑی کا چولہا یوں ہی بنا ہوا تھا اور اس چولہے کے پاس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھنے والے اور ہر صاحب عقل کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا کہ جب آپ اپنے گناہوں کا بوجھ دھرتی بھی اپنے آپ میں سما نہ سکے تو آپ کی لاش کو نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ ہی اسے قبر نصیب ہوتی ہے۔ سامنے پڑے ڈھانچے کو اس نے بغور دیکھا، تب اسے اپنے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دی تھیں جو برسوں سے اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھیں۔ تو پھر بتا، حرامزادی، کہاں پیسے رکھے ہیں تو نے؟ آج نہیں تو آج تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اے سن، آج میں نے جوئے میں تجھے ہار دیا ہے، تو آج رات تو نے اس آدمی کو خوش کرنا ہے۔ زیادہ ڈرامہ کیا تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ یہ مکان تبھی آسیب زدہ تھا کہ ایک شیطان نما درندے کے گناہ آج تک اس کے در و دیوار پر پہلے دن سے نقش تھے۔ ساحر نے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اطمینان سے ان دو کمروں میں سے ایک میں گیا۔ وہاں پر آتش دان کے پیچھے چھپی خفیہ سی جگہ پر پڑی ایک صندوقچی کو کھول کر اس میں سے ایک پوٹلی نکالی۔ وہ پوٹلی اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی اور اسی اطمینان سے چلتا باہر آیا۔ یہ پوٹلی حاصل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ ایک نظر پھر اس ڈھانچے کو دیکھا، دل کیا کم از کم اب اس ڈھانچے کے باقیات ہی ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دے۔ لیکن برسہ برس گزر گئے، اس نے دل کی سننی چھوڑ دی تھی۔ تبھی وہ صحن عبور کر گیا تھا۔ وہ اس گھر سے نکلا تو بستی والوں نے اپنے خستہ حال مکانوں کی کھڑکیوں دروازوں سے اس انگریز بابو کو اس آسیب زدہ مکان سے نکلنے دیکھا۔ ارے یہ کون ہے؟ بستی میں کھلبلی مچی تھی۔ ارے ہوتے ہیں یہ انگریز، سٹکے ہوئے اس طرح کی جگہوں کے بارے میں انہیں بڑا تجسس ہوتا ہے۔ مختلف سرگوشیوں کے بیچ وہ اپنی گاڑی تک پہنچا تھا، تب اس کے سیاہ نقاب پوش گارڈ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ برسوں پہلے وہ اپنے ماں کے ساتھ اس بستی میں سے نکلا تھا۔ تب ایک معصوم نے اپنی معصومیت اور بچپن اسی بستی میں ہی پیچھے چھوڑ دی تھی، شاید انسانیت بھی۔ تبھی وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جا ملا تھا۔ 20 سال کی عمر تک ہی وہ انڈر ورلڈ میں اپنا ایک خاص نام اور مقام بنا چکا تھا۔ شہر کے مشہور ترین جرائم پیشہ شخص نے اسے اپنا خاص آدمی بنا لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بہت بڑے قتل و غارت گری کے حادثے کے بعد اسے اپنے دادا کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہونے کے لیے ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس نے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اب وہ اتنا طاقتور اور اثر و رسوخ لیے ہوئے تھا کہ یورپ میں
حیوان نام سے بڑے بڑے گنڈے کانپ اٹھتے تھے، مطلب انڈر گراؤنڈ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس اسے حیوان کے نام سے جانا جاتا تھا، بے رحم، سفاک، قاتل، بے حس۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ تقریباً پون گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ شیر ولا کے بیک سائڈ کی گلی میں تھا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، پراسرار آواز میں کہا۔ سر، کوئی حکم؟ نو سر، میڈم ابھی سامنے سے گھر میں داخل ہوئی ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہ لیں یہاں۔ ایک گارڈ نے کہا تو ان کی آنکھوں میں نیلگوں گہرے سمندر میں جیسے چمک سی ابھری۔ آج میڈم کا بھی دم خم چیک کر لیتے ہیں، سکون سے کہتے وہ بھاگ کر دیوار تک آیا اور ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ برسوں سے ایک جملہ کانوں کی باز گشت بن گیا تھا، جو اسے ہر روز رات سننے کو ملتا تھا۔ سالوں سے اسے ہر روز رات کو ایک سبق پڑھایا جاتا تھا، حفاظت، حفاظت اور بس حفاظت۔ کانوں میں ایک میٹھی سی باریک سی آواز گونجی۔ ساحر، تم اپنے باپ جیسا شوہر کبھی مت بننا۔ میں چاہتی ہوں جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کرو کہ کوئی اس کا بال تک نہ بیکا کر پائے، کوئی اس کے آنچل کو ہاتھ تک نہ لگا پائے۔ ماں، مجھ جیسے انسان شادی، گھر بار، خاندان، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بنا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ ہائے ہائے جندرا، کیوں نہیں کرنی شادی؟ اچھا سنو میری بات، میری بہو سب سے انوکھی ہوگی، بہت مختلف، بالکل الگ۔ سنو ساحر، اللہ کرے جب کبھی ایسا ہو تمہاری شادی ہو جائے تو تب تمہیں قسم ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم اس پر آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ اچھا نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا جیسے آپ روز مجھے سبق پڑھاتی ہیں، مگر مجھے پتہ ہے کہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اطمینان سے کہا گیا تھا، مگر کچھ دنوں سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ سب کچھ، وہ ایک مسٹری تھی، وہ اس کا خاندان جس میں سے دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی، وہ محض اس مسٹری کو سلجھانا چاہتا تھا۔ اس نے واش روم میں جا بجا کیمرے لگا رکھے تھے جس کی فوٹیج اس کے موبائل میں سیو ہو رہی تھی، مگر ابھی تک وہ اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے کام میں اگر کوئی رکاوٹ درپیش آ رہی تھی تو وہی حفاظت، حفاظت کی گردان۔ وہ اکتا گیا تھا اپنی کیفیات سے۔ وہ پچھلی طرف کے بنے اسٹور روم کی قدرے نچلی منزل چھت پر چیتے کی طرح پنجوں کے بل مہارت سے چڑھ گیا۔ فلزا تھکی ہاری شیر ولا میں داخل ہوئی، بلیک جینز کی پینٹ کے اوپر میرون ٹاپ، میرون اسکارف مہارت سے گلے میں باندھے، براؤن بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں شیلا بیٹھی تھی۔ ہائے ہائے فلزا، داشو کہاں ہے؟ سو رہا ہے۔ رات کی میڈیسن لیس نے، فلزا نے کہتے مصروف سے انداز میں اپنا جوڑا دوبارہ سیٹ کیا۔ نہیں، داشو بابو تو دوپہر سے اپنے کمرے میں بند سو رہا ہے اور باہر ہی نہیں نکلا، شیلا نے اطمینان سے کہا تو فلزا نے حیرت و بے یقینی سے اسے گھورا۔ تم بہت بڑی گدھی ہو شیلا۔ فلزا چلائی اور داشو کے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے اپنی فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا۔ داشو اپنے بستر یا واش روم میں موجود نہیں تھا۔ فلزا کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، تب داشاب کی بالکنی سے اسٹور روم کی چھت پر اس نے ایک سیاہ ہیولا دیکھا جس نے بلیک ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہے یو، کون ہو تم؟ ادھر ہی رکو، فلزا اسے دیکھ کر چلائی اور بالکنی سے بڑی مہارت سے دوسرے کمرے کی بالکنی پر کودی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی اور نقاب پوش اپنی ہوڈی کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ادھر ہی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دوسرے کمرے کی بالکنی سے اسٹور روم کی چھت پر کودی، اب ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا نقاب پوش اطمینان سے کھڑا اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ کون ہو تم؟ فلزا اسے دیکھ کر غرائی۔ بوجھو تو جانے، لاپرواہی سے کہا گیا، بھاری آواز میں سرگوشی کی گئی تھی۔ تبھی آواز پہچاننا ناممکن تھا۔ فلزا نے متحیر سا ہو کر سامنے کھڑے بندے کا کانفیڈنس لیول چیک کیا۔ اس گھر میں گھسے کیسے تم؟ فلزا نے طیش کے عالم میں پوچھا۔ وہ جو پچھلی دیوار ہے وہ پھلانگ کر اور اس روم کی چھت سے، تسلی بخش جواب آیا۔ فوراً سے پہلے اپنا ماسک ریموو کرو نہیں تو شکل بگاڑ دوں گی۔ فلزا گرائی تھی اور اپنا اسکیلپل ہاتھ میں تھام کر اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ نہیں ہٹاؤں گا، اب میری شکل بگاڑ کر دکھاؤ، ہری ٹڈی۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ اپنے لمبے سر و قد کے سامنے اسے سبز ٹڈی دکھائی دی
اب فلزا غصے سے اس کی جانب بھاگی تھی۔ یو باسٹرڈ! وہ فلزا اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر پاؤں مارتی جو کہ اس نے تیزی سے جھک کر وہ وار ضائع کیا تھا۔ فلزا اب تیزی سے اس سے لڑ رہی تھی مگر وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہی ہاتھ ڈالے بجلی کسی تیزی سے اس کے وار روک رہا تھا، مگر فلزا نے اسے ڈاج دیا۔ تیز دھار اسکیلپل سے بازو سے بلو شرٹ پھٹتی چلی گئی اور بازو پر ہلکا سا کٹ آ گیا۔ شٹ! ماس کے پیچھے سے سر دھنتے اس نے کہا، کم آن ہری ٹٹی، کچھ بھی اور ٹرائی کرو۔ بازو سے ہلاتا وہ اسے مزید بھڑکا گیا کہ اس کو قد کو لے کر وہ کسی لڑکے کی نہیں سنتی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر بتھیرے لڑکوں کو اس کے قد کو لے کر ٹانٹ کرنے کی وجہ سے اچھی طرح کوٹ پیٹ چکی تھی، تو اب کیوں سنتی؟ اب سامنے والے نے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیے تھے، اسی لیے ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹیک کرنے کو بولا۔ فلزا پھر اس کی جانب بڑھی۔ فلزا کے بجلی کسی تیزی سے چلتے ہاتھ بہت اچانک اس کی گرفت میں آئے تھے۔ وہ انہیں اس کی کمر پر باندھ گیا۔ یہ چھوڑو مجھے! فلزا اس کے کان میں چلائی تھی۔ اف! یہ پھٹے ڈھول جیسی آواز! اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سامنے والے نے ذرا سا جھک کر ماسک سمیت ہی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ فلزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساحر نے اس کے پیچھے سے اپنے آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا، اس حیوان سے بچ کے رہنا ہری ٹڈی! کان میں سرگوشی کرتے اچانک اس نے فلزا کو جان بوجھ کر خود سے دور اوندھے منہ پھینکا تھا۔ فلزا سنبھل کر بہت تیزی سے اٹھی اور پیچھے وہ غائب ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ایک ہیولا چھت سے تیزی سے بھاگتا اور پچھلی جانب کی دیوار پھلانگتا دکھائی دیا، مگر فلزا نہیں جانتی تھی کہ وہ ساحر نہیں بلکہ ساحر کا آدمی ہے۔ فلزا اس ہیولے کے پیچھے بھاگی تھی۔ فلزا بھی چھت پھلانگی اور دیوار وہ باہر گلی تک دیکھنے گئی، مگر دیوار پھلانگ کر گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ ادھر ساحر جو کہ ساتھ والے کمرے کی بالکنی پر کود کر چھپ گیا تھا، تیزی سے دوسری بالکنی میں کود کر اپنے کمرے میں آیا۔ اتنا وقت کافی تھا داشو کے گیٹ اپ کے لیے۔ اپنے کپڑے اوپر سے اتار کر واش روم کے کبرڈ میں پھینکے تھے۔ نیچے سادہ بلیک شرٹ ٹراؤزر میں ڈریسنگ میں کپڑوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ جلدی سے ڈریسنگ میں بیٹھے موبائل فون کے کیمرے میں دیکھ کر اپنی آنکھوں میں لینس فٹ کر لیے، فلزا پوری گلی چھان کر اندر آئی۔ اب پورے شیر ولا میں داشاب کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ داشو! وہ چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ تب ایک بے جان ہوتے جسم میں جسے جان پھونکی تھی، زی کی ہلکی سی آواز آئی۔ فلزا آواز کو صرف دباگی جو اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ داشو! زی کدھر ہو یار؟ وہ اس کے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ میں داشو نے جواب دیا تو اس نے جھٹکے سے الماری کھول دی۔ یہ کیا ادھر کیا کر رہے ہو داشو؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی اور میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس وقت کیوں نہیں دی آواز؟ اسے بازو سے تھام کر باہر نکالتی جھنجھلا کر بولی۔ وہ شیلا کی بچی مجھے چھوڑ کر مارکیٹ چلی گئی۔ داشو کو ڈر لگنے لگا تو داشو ڈریسنگ میں چھپ گیا۔ پھر مجھے ادھر ہی نیند آ گئی اور میں نے خود کو لاک بھی کر لیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ فلزا اس کی جانب دیکھے گئی۔ اب کیا ہوا؟ اپنی فراک جیسی گرین آئیز سے مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ اس نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ ہری ٹڈی! فلزا کے دماغ میں ایک مرتبہ پھر اس لفظ کی بازگشت ہوئی تو وہ جل بھن کر کباب ہو گئی۔ ہاؤ ڈیئر ہی! فلزا چلائی۔ وہ رہ رہ کر غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا زی؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ یہاں کوئی آیا تھا کیا داشو؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ سر جھٹک کر اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آیا۔ کوئی ہے کیا یہاں زی؟ اس سے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اف! کوئی نہیں ہے، چلو لیٹو تم، اتنی رات ہو چکی ہے، چلو سو جاؤ۔ فلزا نے اس کا بازو تھام کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر پھیلا کر وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ فلزا اپنی کمپٹیاں سہلا رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ داشاب سو گیا ہے، مگر محض اسے لگا جبکہ وہ جاگ رہا تھا۔ بہت بے چین ہو کر آہان کو کال ملائی۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام گڑیا، ٹھیک تو ہو؟ خیریت؟ نہیں خیریت نہیں ہے آہان، آج ایک بندہ شیر ولا میں گھس آیا تھا۔ اس نے مجھے… فلزا کی زبان اٹک گئی۔ یہ بھی نہ بول سکی کہ وہ شتر بے مہار کی طرح گھر میں گھس کر اسے چھو کر گیا ہے۔ آہان مجھے وہ بندہ چاہیے، زندہ یا مردہ، بتاؤ، لگاؤ اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج، کچھ بھی کھنگالو، میں اسے وائٹ پیلس کے کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ فلزا ابھی تک سلگ رہی تھی، تبھی اپنی کمپٹیوں کو سہلایا۔ وہ جو کمفرٹر میں منہ دے کر لیٹا ہوا تھا، گہرا مسکرایا۔
جیو شیرنی اتنی ہمت کے حیوان کو کتوں کے آگے ڈالنے کی بات کر رہی تھی۔ یہ بات اسے مزہ دے گئی تھی۔ اب تو وائٹ پیلس کی بھی یاترا ضروری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، بس بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس نے اپنی کمپٹیاں سہلاتے کہا۔ اچھا آرام کرو، وہ جو کوئی بھی تھا میں دیکھ لوں گا اسے، آہان نے تسلی دی۔ اوکے کہتے اس نے فون رکھا۔ شدید تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے بعد اب ذرا سکون ملا تو وہ نیند سے بوجھل ہوتی پلکوں کو بند ہونے سے روک ہی نہیں پائی، اور اتنی بھی ہمت نہ کر پائی کہ اٹھ کر اپنے کمرے میں ہی چلی جائے۔ سو وہیں داشو کی پشت پر کمفرٹر ذرا سا اوپر گرا کر لیٹ گئی۔ اپنی پرسکون ہو کر لیٹی ہی تھی کہ گہری نیند نے اسے اپنے گوش میں لے لیا۔ وہ جو آنکھیں مندے لیٹا ہوا تھا، کروٹ بدلی اور اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ بغور اسے دیکھا وہ حیوان جتنا سفاک اور بے رحم خوف کو خروش مارنے والوں کی کھال تک کھینچ دیا کرتا تھا، مگر آج اس نے اسے ایسے سزا دی تھی کہ اسے آہستگی سے چھو لیا تھا۔ اب بھی اس نے اس کی بند پلکوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا تھا۔ تب اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم نے حیوان کے دل کو چھیڑ کر غلطی کی ہری ٹڈی، فلزا نے کسمسا کر اس کی جانب اپنی پیٹھ کی تھی۔ وہ اسے چھیڑ گئی تھی۔ اس نے جھک کر ایک مرتبہ پھر پچھلے گہرے گلے پر اپنے سلگتے لب رکھے، پھر اٹھ بیٹھا۔ ایک اور ضروری کام نپٹانا تھا، سو اطمینان سے چلتا اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔